سہانا ملا مجھ کو میرے مقدر کے ساتھوں میں یہ دن سہانا ملا مجھ کو میں جتنے بھی سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو اے احمد اے محمد تم میرے گھر آ گیا خدا کو روز گھر بھلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو اے احمد اے محمد میں تجھے پالوں گی اس طرح سے کہ پالنے والا بھی دان دے دان میرے اپنے پتر بھی ہوں گے پر سمانا محمد کی ماں کہے گا میرے اپنے پتر بھی ہوں گے پر سمانا محمد کی ماں کہے گا پھر اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ دکھائی دے جس میں شکل خدا کو پاک در پن بھی دیکھ لوں گی ارے لوگا میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا محمد کا بچپن بھی دیکھ لوں گی پھر اماں حلیمہ سعدیہ چودھری کے چاند کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہتی ہے چاند بلد تجھ کو کیا ہوا گھڑی گھڑی ہمارے گھر میں آتا جاتا کیوں ہے اتنی بے چینیاں ہیں آخر اتنے چکر لگاتا کیوں ہے توجہ اٹھا تو گھر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے حسن احمد سے گرد ملازم ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے اے چاند اب ہماری چھت میں نہ آیا جایا کر کیونکہ اب ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا ہماری چھت میں نہ آیا جایا کر ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا شاعر نے کمال دی ترجمانی کی تھی کہتا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انسان ہے ارے اس کے چہرے پہ داغ ہے میرے آقا کا چہرہ صاف ہے پنجابی نے شاعر نے دیکھ کے قلم توڑ چھڑیا کہتا چنار اے چنار تو سارے حسینہ جو داغ لگ رہے جنہوں بھی سونا ہے میرے آقا دے جوڑیاں دی خاک لگ رہا ہے جنہوں بھی سونا ہے میرے آقا دے جوڑیاں دی خاک لگ رہا ہے گرجے اندر ہزار اذان کہیے گرجے اندر ہزار اذان کہیے گرجہ کدے مسیت نہیں ہو سکتا توجہ بزرگ تشریف فرماؤ ناصر شاہ نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے حاصل آخری جملے دے اندر دیا گا میں کہتا گرجے اندر ہزار اذان کہیے اب اکرم صاحب گرجے اندر ہزار اذان کہیے گرجہ کدے مسیت نہیں ہو سکتا چاروں بین گیت میں فرق سمجھو لوہا خوشی دا گیت نہیں ہو سکتا لوہا خوشی دا گیت نہیں ہو سکتا ناصر شاہ حق دی گل کرنی دمبا کھنڈ دا میت نہیں ہو سکتا لوکا جدی گولی وچ اللہ دا یار کھیلے او دا شکل شدید نہیں ہو سکتا جدی گولی وچ اللہ دا یار کھیلے او دا شکل پلید نہیں ہو سکتا اس واسطے کہنا کہ کائنات بھی بدل تقدیر دیتی جد موج بھی ربے سل جلال آیا کئی خزاں بہار میں ملائے ڈیرے ہر شہر دے حسن و جمال آیا کہ سارے جہان دے رب نے پت بندے میرے آقا دی آمن دا جدو سال آیا آگے چار مستانیاں جہان اندر بی بی آمینہ دا جدو لال آیا آگے چار مستانیاں جہان اندر بی بی آمینہ دا جدو لال آیا گرامی قدر انہی الفاظوں کے ساتھ دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں بلبل باغ مدینہ ثنا خان مصطفیٰ میری مراد صاحبزادہ محمد حسنین خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیے نعت کو شاعر
پروفیسر انجم مشتاق انجم جراحی صاحب آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی تشریف لائے لاہور کی سرزمین سے بہت ہی خوبصورت شخصیت، دلکش آواز، خوبصورت انداز، سوچ بھری آواز، محترم جناب میری مراد بھائی محمد جواد احمد نقشبندی صاحب آپ لاہور آپ تشریف لائے اور جناب محترم بلبل باغ مدینہ محترم حماد علی نقشبندی صاحب آپ لاہور آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں خصوصاً جناب محترم بھائی محمد صداقت علی باجوہ صاحب اور جناب محترم نثار احمد باجوہ صاحب آپ کی طرف سے اہل گاؤں کی طرف سے اپنی طرف سے میں تمامی حضرت شیش علیہ السلام آپ نے بعد میں گرامی حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ابو البشر پیارے آدم دی بارگاہ عرض کر دینے بابا تواڈی شان اللہ ہے یا آخری نبی دی شان اللہ ہے؟ بولو یا سبحان اللہ۔ کدو سبحان اللہ کہنا لے میرے نبی دی ولادت علی ہوئی نہیں، ولادت ہو تو پہلے میرے نبی دا ذکر میرے نبی دی آمد دے چرچے ہو رہے ہیں۔ بولیے سبھی بولتے سبحان اللہ۔ بابا تواڈی شان اللہ ہے کہ زہرہ دی بابا دی شان اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام خاموش، دوسری مرتبہ پھر حضرت شیش علیہ السلام نے یہ ہوئی سوال کیتا، آدم علیہ السلام پھر خاموش، تیسری مرتبہ حضرت شیش علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا تواڈا مقام اللہ ہے یا نبیوں دے سلطان دا مقام اللہ ہے؟ یا اللہ جڑا تیرے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ آکھے انہوں ایسے سال کو صدی خضرانی زیارت نصیب کر دے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے سینے دا دل آکے سبحان اللہ آکھے 6 مہینے تو پہلے انہوں عمرے دی سالت نصیب کر دے۔ یا اللہ جڑا ہن سینے دا دل آکے سبحان اللہ آکھے میرے اللہ 6 مہینے تو پہلے انہوں مدینے دا مسافر بنا دے۔ یا اللہ جڑا ہور سبحان اللہ آکھے اج رات در جاوے اکھ سو جائے قسمت دا ستارہ چمک اٹھے زہرہ دے بابا دا دیدار نصیب ہو۔ حضرت شیش علیہ السلام عرض کی دی بابا تواڈا مقام اللہ ہے، آخری نبی دا مقام اللہ ہے، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جواب سنو تب جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شہر میں پیدا نہ کرتا، شہر میں کرم چھتی کمال کر چھڑی کہتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا۔ جنہوں مزہ رہے ہو بولے گا سبحان اللہ۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شادی ایتھے سایہ نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے اینا ہوتے نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی موادی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ تے سلطان ہو دے نہ محلہ دے والی نہ درمان ہو دے ہما اے نہ خودی نہ ہوتا ہے پانی نہ ملدی کسے نو نہ عرش کرسی نہ خاکی نہ نوری زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا سہوری کسے شادی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا کسے شادی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ لوگوں سارا نور ظہور حضور دائے بنا نور کی میں کائنات ہو دی نہ چند تارے کاروبار سارے نہ دن ہوتا نہ اولاد ہو دی نہ جن ملائک نہ نبی ہو دے نہ اینا دی کوئی صفات ہو دی نہ ہوتا دیوانیا
پیچھے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی جے خالق دی آقا نو کرنا نہ قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی جے خالق دی آقا نو کرنا نہ ہوندا قسم رب دی اے دنیا بنائی نہ جاندی جے دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا اے رونق جہانا تے لائی نہ جاندی جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے اے امت کدے بخشوائی نہ جاندی سکھت پیش کرنے چاہ رہا ہوں الحمدللہ اسٹیج کی پورا اسٹیج حسین گزشتہ میرے مسلک کے عظیم علماء کرام سنا خان مصطفیٰ اور مشائخ اسلام اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت علامہ بلبل باغ مدینہ سنا خان مصطفیٰ پروفیسر انجم مشتاق انجم چراہی صاحب آپ تشریف لائیے گا حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کریے گا سبھی حوام جھوم کے بڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نعت کو شاعر شعال کی شہرت یافتہ میری دعا ہے اللہ پاک پروفیسر صاحب کی آواز میں سوز و گداز میں اللہ پاک عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے تو گرامی قدر آج کی اس پر بخار تقریب سائن میں ہمارے لاہور سے مہمان سنا خان تشریف لائے ہیں بندہ نہ چیز دعوت سکھت پیش کرنے جا رہا ہوں شاعر بہت ہی کمال کی بات کرتا ہے حسن مصطفیٰ کی بات کی شاعر نے کمال کر دی کہتا ہے کہ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی بولیے سبحان اللہ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی بھائیو اس لیے کہتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے شاعر نے کمال کی ترجمانی کی کہتا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا شر نے کمال کی تھی کہتا جن بارا میں اس تو لکھ باری جنہیں پاک مدینے دا راہ دکھا کئی بانگ چل گدڑا رے اہلے کئیاں بشر کئیاں پرات دکھا فریدی پاک محمد دی صورت بچو اکھا مالیاں صاف خدا دکھا فریدی پاک محمد دی صورت بچو اکھا مالیاں صاف خدا دکھا آقا کی صلاح خانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن کو سناتے ہیں چلے گئے ہم فرشتے حساب مانگے بغیر جماعت نقشبندی سے کوئی نعت کا شعر سن لیا ہوگا آپ کے بزرگ ناروں کی گونج کے اندر سرزمین لاہور کے عظیم ثنا خان بلبل باغ مدینہ ثنا خان مصطفیٰ دل کے شباش خوبصورت انداز یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی آواز محترم
بھائی محمد جواد احمد نقشبندی صاحب، جناب محترم بھائی ناد دے واسطے دعوت دینا گرامی قدر، لیکن تسی بڑے عزتدار لوگ ہو، خوش بخت ہو، کیونکہ موسم دے تبدیلی، پھر ٹھنڈ دا موسم سے ہلکی ہلکی بارش بھی، ایسے موسم دے اندر بھی تسی اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کے اللہ اور میرے رسول دے ذکر کو سنن واسطے محفل دے اندر بیٹھے ہو۔ میں دعا کرنا جڑے میرے بزرگ سفید داڑیاں والے نے، اللہ عمر کثیر عطا فرمائے، اللہ صحت والی لمبی عمر کا بزرگاں کو عطا فرمائے، جڑے نوجوان بیٹھے ہو اللہ تواڈیاں جوانیاں وچ برکت عطا فرمائے، بولتے بول چھڈو آمین۔ بولیے جڑا چاہتا ہے جوانی اندر برکت ہوے تے بزرگاں دی صحت وچ برکت ہوے، بولے آمین۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، بعض نے شیش لکھا ہے، بعض نے شیش لکھے آئے، بعض نے شین آخر تے، بعض نے ساس آخر تے، حضرت شیش علیہ السلام آپ نے بعد میں گرامی حضرت آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ ابو البشر پیارے آدم دی بارگاہ عرض کر دے بابا تواڈی شان اللہ ہے یا آخری نبی دی شان اللہ ہے؟ بولو یا سبحان اللہ، کدو سبحان اللہ کہنا جی میرے نبی دی ولادت علی ہوئی نہیں، ولادت ہو تو پہلے میرے نبی دا ذکر، میرے نبی دی آمد دے چرچے ہو رہے ہیں۔ بولیے سبھی بولتے سبحان اللہ۔ بابا تواڈی شان اللہ ہے کہ زہرا دے بابا دی شان اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام خاموش، دوسری مرتبہ پھر حضرت شیش علیہ السلام نے یہ ہوئی سوال کیتا، آدم علیہ السلام پھر خاموش، تیسری مرتبہ حضرت شیش علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا تواڈا مقام اللہ ہے یا نبیوں دے سلطان دا مقام اللہ ہے؟ یا اللہ جڑا تیرے نبی دا ذکر سن کے سبحان اللہ آکھے انہوں ایسے سال کو صدے خضرانی زیارت نصیب کر دے۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے سینے دا دل آ کے سبحان اللہ آکھے 6 مہینے تو پہلے انہوں عمرے دی سالت نصیب کر دے۔ یا اللہ جڑا ہر سینے دا دل آ کے سبحان اللہ آکھے میرے اللہ 6 مہینے تو پہلے انہوں مدینے دا مسافر بنا دے۔ یا اللہ جڑا ہور سبحان اللہ آکھے اج رات کر جاوے اکھ سو جائے قسمت دا ستارہ چمک اٹھے زہرا دے بابا دا دیدار نصیب ہو۔ حضرت شیش علیہ السلام عرض کی دی بابا تواڈا مقام اللہ ہے، آخری نبی دا مقام اللہ ہے، میرے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کا جواب سنو تب جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شہر میں پیدا نہ کرتا، شہر میں کلم چکی کمال کر چھڑی کہتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، جنہوں مزہ رہے ہو بولے گا سبحان اللہ۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شادہ بھی ایک سایہ نہ ہوتا، اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے اینا ہوتے جنوں بشر تیرا کوئی پرندہ حیاتی موادی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ تے سلطان ہو دے نہ محلہ دے والی نہ درمان ہو دے ہما اینا خودی نہ ہوتا ہے پانی نہ ملدی کسے نو نہ عرش کرسی نہ خاکی نہ نوری زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا سہوری کسے شادوی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا کسے شادوی ایتھے سایہ نہ ہوتا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا لوگوں سارا نور سہور حضور دائے
ظاہر جینا پیدا محمد دی ذات ہوندی جے خالق دی آقا نو کرنا نہ قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی جے خالق دی آقا نو کرنا نہ ہوندا قسم رب دی اے دنیا بنائی نہ جاندی جے دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا اے رونق جہانا تے لائی نہ جاندی جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے اے امت کدے بخشوائی نہ جاندی امت دے والی نرالے نہ ہوندے فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا دیوانیاں رب ظاہر جینا پیدا محمد دی ساتھ ہوندی بڑے باغ مدینہ خوبصورت آواز دلکش انداز محترم جناب حافظ محمود الحسن قادری صاحب آپ سے گزارش ہے اس تشریف لائیے گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریے گا سبھی احباب کوئی نہیں نیاز سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں قرآن خود اپنی حفاظت میں ہے بے مثال سرور انبیاء اپنی رسالت میں ہے بے مثال صدیق صداقت عمر عدالت میں ہے بے مثال عثمان سخاوت علی شجاعت میں ہے بے مثال میرا حسین اپنی شہادت میں ہے بے مثال کوئی نکابت میں ہے بے مثال مگر خطیب پاکستان خطیب مقتدار شہنشاہی خطابت کی دنیا کے اندر ایک عظیم مذہبی اسکالر خورشید ملت اسلامیہ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید مذہبی صاحب آپ اپنی خطابت میں ہے بے مثال آپ احباب کے پرجوش دارو کی گونج کے اندر میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یہ ہے حقیقت سچ ہر سنی مسلمان دا ایمان اور عقیدہ ہے بھی ہے تے ہونا بھی چاہیے تو یاد رکھیں کہ جدوں بھی اللہ دا قرآن پڑھن دی یا سنن دی سعادت ملے نا تے اپنی زندگی دے اندر انہاں بھیجن کو غنیمت جانے کرو کیونکہ قرآن میں ریب بھی کوئی نہیں تے عیب بھی کوئی نہیں قرآن میں ریب بھی کوئی نہیں تے عیب بھی کوئی نہیں قرآن جو سنن دی سعادت ملے تے سمجھا کرو کہ اسی خوش قسمت آتا جنہوں اس پر دور اندر قرآن دی تلاوت سنن دا موقع مل رہا ہے تے مؤدب ہو کے قرآن دی آیات کو سماعت کرنا چاہیے انشاءاللہ اسی کوشش کریں گے اپنی اگلا نہیں کریں گے اللہ دے قرآن دی نورانی آیات دی تلاوت کو سماعت کریں گے کیونکہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں کہ رحمتاں دا حساب کوئی نہیں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں کہ رحمتاں دا حساب کوئی نہیں نیازی سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں نیازی سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا زینت القربہ محترم جناب قاری محمد سرور حسین نقشبندی صاحب آپ سے ابھی سنیے بیان لگتا ہے اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی سوئے افلال پہ نظر جاتی ہے مجھے چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ یا رسول اللہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری سیرت کو سورت کا عنوان نظر آیا مازاگ ہے آنکھیں مبشم سے چہرہ ارے لوگوں قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا تو اب میں تلاوت کلام الہی کے لیے اسی جامعہ مسجد مدینہ کے
تو سنا کر رہا ہوں، کرے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، لاج رکھنا میری اے رب محمد، میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تو گرامی قدر آج کی اس پروقار تقریب سعید کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جائے۔